السلام علیکم. مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلکوشری کے ساتھ حاضر خدمت. ناظرین، 5 اگست سے پاکستان میں پی ٹی آئی ملکی سطح پہ احتجاج کے لیے نکل کھڑی ہوئی اور ایک بار پھر انہوں نے تمام پاکستان کو جام کرنے کی اور پاکستان میں یعنی کہ حکومت بقول ان کے فارم 47 کے خلاف احتجاج اور حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یعنی کہ بھرپور احتجاج کی 5 اگست کو کال دی تھی. مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کال کے بعد کوئی ایسا احتجاج سود مند احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام میں جتنی حمایت پی ٹی آئی کے لیڈر کو عوام میں ہے اس کی حمایت کے مطابق کوئی مجمع نہیں نکل سکا. اور پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں بالخصوص کوئی بڑا مظاہرہ جس کو کامیاب مظاہرہ نہ کہہ سکیں ایسا نہیں ہو سکا. اور یہ 5 اگست کی ان کی جو کال ہے بتدریج یہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف ان کے 9 مئی کے حوالے سے لیڈران کو سزائیں بھی لگ رہی ہیں. تو یہ صورتحال ان کی سیاست کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کسی طرح بھی فائدے مند نہیں ہے. اب ہم اسی سیاست پہ اپنے طور پہ ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لیڈر کو اندر رکھنے میں، جیل کے اندر رکھنے میں ان کے مرکزی رہنماؤں کا بڑا کردار ہے، جس میں ان کے رہنما جو ہے کوئی ایسی سود مند اور مذاکرات کامیاب کرنے میں اسٹیبلشمنٹ تھے یا حکومت پاکستان سے کامیاب نہیں ہوئے اب تک جس سے ان کے لیڈر کی رہائی ممکن ہو سکتی. اب یہ صورتحال ہے کہ مزید صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور ان کے احتجاج کے حوالے سے اب اس میں دوسرے لیڈران جو ہیں، جو عام لیڈران ہیں جن کی یعنی کہ عوام میں کچھ سے ہے یا عوام کے اندر وہ جو ایک متحرک کر سکتے ہیں، ان سے تو ان کے تعلقات ہیں خراب. باقی وہ لیڈران ہیں جو اپنے طور پہ اپنی ذات میں لیڈر ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. اب ان کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلاتے ہیں یا ان کے تحفظ پاکستان آئین کے تحت چلاتے ہیں، تو بہرحال یہ اس میں ابھی ڈیسائیڈ کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں. مگر زیادہ تر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو یہ صورتحال کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال پاکستان میں وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتیں اپنا جو سمجھدار ہوتی ہیں کردار ادا کرتی ہیں. اب جو ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنی جماعت کو یعنی کہ تباہ حالی کی طرف پہنچا رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کی خود ہی ذمہ دار ہیں. بہرحال ان کو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا پی ٹی آئی کی ایک جمہوری تحریک ہے اور ان کا احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے. دوسرے قانونی طریقے سے وہ جو احتجاج اپنا کریں، مگر انہوں نے ایک احتجاج 9 مئی کا ایسا کر دکھایا جس سے ان کے یعنی کہ طور اتوار پتہ چل گئے اور ان کے لیڈروں کی وہ گالیاں والی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو دیکھ کے حیرت زدہ رہتے ہیں. تو وہ احتجاج جو تھا وہ تھا تو حکومت کے خلاف، جو بھی حکومت اس وقت تھی، مگر انہوں نے اس کا رخ جو موڑا اسٹیبلشمنٹ کی طرف یعنی کہ پاکستان کے افواج کی جو تنصیبات پہ حملے کیے گئے اور کور کمانڈر کے وہاں اور اس طرح سے، تو اس کو آج تک پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما نے یا مرکزی قیادت نے تسلیم نہیں کیا کہ جناب پہلے تو یہی کہتے رہے کہ پورے پاکستان میں وہ خود انہوں نے کرایا یعنی کہ جن کی جگہوں پہ حملے کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے جس کی آواز سن کے پہچان لیتا ہے کیا نعرے لگ رہے ہیں. یہاں تو ویڈیو سامنے آئیں. بہرحال اس صورتحال سے اگر اپنے کو نکالتے جو موجودہ صورتحال ہے، اب احتجاج آپ کا کامیاب نہیں ہو رہا، عوام میں آپ کی بہت جڑیں ہیں، عوام آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ اس کو آپ کو مخالف جو ہوگا جس کی آپ نے تنصیبات پہ حملہ کیا یا جہاں بھی آپ نے کیا، تو وہ کیسے آپ کا اس احتجاج کو اب آگے نکلنے دیں گے یا کوئی جمہوری حکومت نکلنے دے گی؟ آپ تو پھر آپ کا مجمع اگر جمع اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ حکومت کو یہی ڈر ہے. تو اب اس صورتحال میں آپ کے مخالف بھی آپ کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے جو حکومت میں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے ناخوش ہے کیونکہ آپ نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا.
تو اب یہ صورتحال سے اپنے کو نکالنے کے لیے عمران خان کیا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیونکہ 5 اگست کی تحریک ان کی روز بروز بڑھنا چاہیے تھا، اس کو احتجاج کی یعنی کہ اس میں اضافہ ہوتا، مگر اضافے کے بجائے وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ اگر دم توڑ گئی ایک بار پھر یہ تحریک، وہ تو اس کے جو بلند و بانگ دعوے کرنے والے لیڈران ہیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اس کی صفائی کرنی چاہیے اور ان کی جگہ معتدل مزاج کے لوگوں کو پارٹی قیادت میں سامنے لانا چاہیے۔ اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی میں، علی ظفر ہیں، گور خان بیرسٹر ہیں اور دوسرے کافی لوگ ہیں جو سینسیبل لوگ ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے اور ایک یعنی کہ اس وقت تک مذاکرات کریں جب تک تمام اختلافات دور نہ ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کی اپنی جماعت کو خود ان کی قیادت ڈبو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو عوام جو چاہنے والے ہیں ان میں بھی مایوسی کی لہر دوڑ رہی ہے، یعنی کہ عوام جب یہ دیکھتی ہے کہ بھئی کوئی نہیں نکلا، یعنی کہ خود عوام اس کی ایک تو عوام کی جو ان کی تھی جو حمایت جن کی تھی وہ تھی پوش علاقے کے لوگ، یعنی کہ جو برگر فیملیوں کے لڑکے تھے یا اسٹوڈنٹ تھے، کوئی موچی دروازے کے عوام نہیں، کوئی لالو کھیت کے عوام نہیں، کوئی بالکل ایسے عوام نہیں تھے جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی، یعنی کہ وہ تمام متمول فیملی کے لوگ تھے، متمول فیملی جو ہوتی ہے تو اس میں برگر جن کو عام لینگویج میں کہیں، تو اب وہ کہاں نکلتے ہیں، وہ تو ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں۔ بیچ میں ان کو اتنی آزادی نظر آئی، بڑا مجمع نظر آیا، ایک ہلہ گلا نظر آیا، کنٹینر پہ تھے وہ جلوس اور اس طرح کے ماحول نظر آیا، اس وقت عمران خان کی حکومت بھی تھی، تو پھر اس سے پہلے یعنی کہ مل کے جمہوری ماحول تھا نواز شریف کے زمانے میں، اس میں بھی تو انہوں نے بولا یہ تو اللہ گلا اچھا ہو رہا ہے، تو اس میں تمام لوگ آ گئے، اس میں نہ جانا جو بھی سیاست کا ہمارے پاکستان کا رواج ہے۔ اب اس نہ جانے کے باوجود ان کی جماعت بہت مضبوط ہوتی رہی، اس میں زیادہ تر وہ لوگ آنے لگے اور پھر اس کے علاوہ کے پی کے میں ان کی حکومت پختون برادری بھرپور طریقے سے حمایت کر رہی تھی، مگر کے پی کے میں جو ناقص کارکردگی ہے گنڈا پور کی، اس کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہو گئے۔ کے پی کے عوام نہ وہاں کوئی کام ہو رہا ہے، بلکہ دریا میں جیسے لوگ ڈوب گئے پنجاب کو جو تھے، اس کے علاوہ بھی ایک تو یعنی آئی اس میں بھی لوگ ڈوبے، تو وہاں تک یہ سہولتوں کا فقدان اس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برج بھی بنے ہوئے ہیں، بہت سارا ابھی 20 ارب کا کتنے ارب کا اس میں بڑا ایک وہ بھی ایک اسکینڈل اخباروں کی زینت بھر رہا تھا۔ اب اس میں جو تحقیقات کرنے والے وہی بتا سکتے ہیں کہ سچ ہے جھوٹ ہے، بہرحال یہ اخباروں کی زینت بنا کے پی کے حوالے سے۔ اب تو عمران خان تو کرپشن کے خلاف ہے، وہ تو اس کے کرپشن کے ڈاکوؤں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو اپنے ڈاکوؤں کو بھی اب وہاں جو ہے ان کو بھی پکڑ لے، کیونکہ اس پہ آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی بلند ہو رہی ہیں، کچھ آوازیں جو اندر سے ان پہ تنقید کر رہی ہیں اس گنڈا پور پہ۔ گنڈا پور نے تو عمران کی جو قید کو طول دیا ہے، ان کو رہا کرانے کے بجائے وہ کہیں سخت الفاظ بولتے ہیں، کہیں نرم اور کہیں اپنا رویہ نرم کر دیتے ہیں، تو ان کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی سیاست کی کہ وہ کس طریقے سے عمران خان کو نکالنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ان کی بہنیں لگی ہوئی ہیں، وہ مخلص ہوں گی لیکن بھائی کے حوالے سے، مگر وہ اتنی سیاست تو نہیں جانتی۔ بہرحال جو سیاستداں ہیں جو آگے جا رہے ہیں، جیل میں ان سے ملاقات کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی ذرائع سے جو ملاقات کبھی ہوئی ہو، تو اس میں بھی وہ لوگ ہی آگے جاتے آتے رہے۔ اب اس میں وہ اعظم ہوتی ہیں اور دوسرے، تو بہرحال انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی ناقص حکمت عملی کے عمران خان جیل میں، اور اب ان کی ناقص حکمت عملی کے باعث ہی ان کی جو تحریک چلی تھی 5 اگست سے، وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تحریک اب پی ٹی آئی پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اس حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے جو ڈونر تھے وہ بھی تباہی سے دوچار ہیں۔ اب اس حوالے سے یعنی کہ آپ کوئی بھی ان کے ڈونر کہہ سکتے ہیں کہ ملک ریاض بھی تھے ڈونر، وہ بھی تباہی سے دوچار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو باہر ان کی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی فیور میں کام نہیں کر رہے، جو وہاں سے بھی لاگ بنا رہے ہیں، جو کچھ صحافی بھاگے ہوئے ہیں اور کچھ صحافی اور کچھ ایسے پی ٹی آئی کے رہنما وہاں گئے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ بھی کوئی گل وغیرہ یہ لوگ بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو باہر نکلوانے والا، وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ اور اندر رہیں کافی دن تک۔ تو اب ان کو لازمی ایک سزا کا بھی اعلان ہو گیا ہے،
تو اس کے علاوہ اب مزید آگے سزائیں لگ رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے بڑا مشکل پڑے گا، مگر جو ہماری پاک فوج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر یہ 9 مئی کے لوگوں کو سزا نہیں دی گئی 9 مئی کے حوالے سے، تو پھر آگے آنے والے پاکستان میں سیاستداں اور سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں آنے کے بعد آگے آنے میں پھر اسی طریقے کوئی وہ کر سکتا ہے. جب ان کو آپ نے سزا نہیں دی تو ان کا حوصلہ بلند ہوگا. اس لیے 9 مئی کی تو سزا ہم بھی یہ کہہ رہے تھے ماضی میں بھی کہ ہر صورت میں لگے گی، اور اس صورت میں اب تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی یا کچھ ریلیکسیشن ہو جاتا تو پی ٹی آئی کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اگر ہو جاتے تو اس میں کچھ ریلیکسیشن آ جاتا، کچھ ناراضگی کم ہوتی، کوئی غصہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی کچھ کم ہوتا. مگر بہرحال انہوں نے بڑی آس امید لگائی، باہر سے بھی لگائی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹرمپ سے بھی، اور مختلف یعنی کہ وہ تمام امیدوں پہ ٹرمپ نے بھی پانی پھیر دیا. یعنی کہ پاکستان کے جو لیڈران ہیں اس وقت پاکستان میں، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں یا اسٹیبلشمنٹ، وہ کامیاب پالیسی میں اپنی بنانے میں رہے، اور ملک کی سب پالیسی کامیاب ہے. سیاسی، اقتصادی، معاشی طور پہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور اپنے سیاسی انہوں نے ان کی کامیاب نہیں ہونے دی پی ٹی آئی کی. تو اس لیے پی ٹی آئی کے ارباب، ان کے جو اقتدار پی ٹی آئی پہ بیٹھے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اب عوام روڈوں پہ نہیں نکلتی. عوام اتنی مفلوق الحال عوام ہے، اور عوام نچلی یعنی کہ اگر آپ کے عوام میں ایسی جڑیں ہوتی ہیں جو آپ کو یعنی کہ جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی، ان کو آپ نے متحرک کیا ہوتا شاید وہ آج آپ کے لیے قربانیاں دیتے. آپ کے جو کلاس تھی جو آپ کے حمایت میں باہر نکلنے والی تھی وہ ایسی تھی کہ ذرا ریلیکسیشن ملتا ہے تو اس میں تو وہ سب نکل آتے ہیں. جہاں سختیاں ہوتی ہیں، صحبتیں ہوتی ہیں، تو وہ برداشت کرنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کی سے جو پارٹی ہے اس کو اپنی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے. آئندہ اگر اپنی سیاست زندہ رکھنے چاہتے ہیں وہ، دوسری صورت میں وہ اپنی ان کی پارٹی بتدریج زمیں بوس ان کی جو عمارت پارٹی کی ہوتی رہے گی، اور اس سے عوام جو ان سے امیدیں وابستہ رکھے ہیں ان کو بھی خاطر خواہ نقصان پہنچے گا، اور ان کے کارکنان کو بھی. تو اس میں اپنا کوئی اہم فیصلہ پی ٹی آئی کو اب لینا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.